سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان، توجہ کریں کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا، کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا. کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں. کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا. جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکیں کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی، حرام سے نہیں. میں نے سن لے اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے، کسی معتمد کو بھیجو بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ، انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ، معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا. جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے
غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے، اور دیر ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے۔ ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا، ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا۔ میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا۔ ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے۔ عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا۔ اگر عورت سچی ہے، دیندار ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی وفادار ہے، اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے۔ سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا۔ تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے، نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے۔ تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر۔ میرا کوئی بیٹا ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا۔ سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے۔ جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک و ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی۔ سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟ یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی۔ ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں۔ ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا، جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں۔ کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں، 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں۔ علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں۔ قبل اول بیت المقدس کا کیا حال، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن، ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو، ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو۔ دیکھو ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو۔ نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے، دونوں شہید ہو گئے، اس کی گود اجڑ گئی۔ میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے کیا گیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मोमिन एक जिस्म की तरह होता है, बेशक बेशक, जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है, कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कब तक, जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा, नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है, किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं, क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूबकर सोचो, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है, जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई। सोचो, उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी हैं, इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाए तो नाम हाथ पे लिख दे, ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। अल्लाह उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐशो इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो क्लिपें बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करे। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे
दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, वाह, आओ उसके करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है? क्या बात जी हजरत। रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदा नवाज से आने वाले, सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, सुभान तवज्जो, क्या बात, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता है। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए। हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है? वो यार, वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हजरत। उसकी नेमतों पे गौर करो। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? क्या बात, किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी। डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना? है ना? अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा? अल्लाह ने कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान। मेरे भाई जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराग देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही, नहीं गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर,
2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی۔ اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آنکھ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ آسان ہے اس کا بننا، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑ گڑا چکے، اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو۔ آخری جو بات کہنی ہے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے۔ سردار کس کے؟ قبیلے کے، قبیلے کے سردار بن گئے تھے۔ اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے، بنو کلب کے سردار تھے، دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی۔ حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے، یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے۔ حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک۔ تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا، سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا،
حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا, بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا, جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا, اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے, میں گھر میں کیسے بیٹھوں. اس نے تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو, گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا, کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ, اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے, توبہ کرو گے, جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر, توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا ہو, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو, اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات, ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا, تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی, جان بوجھ کر. توجہ کرنا, لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے, سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا, یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی, اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے, یہ زیادہ ہے, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے.
تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا, کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی, اپنی امانتیں مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے, اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے, وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ, لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے, عمرہ کا پیسہ لے. مسلمانوں کچھ تو خیال کرو, حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں, لوگ لے کر کے بھاگ جاتے. سوچو تو صحیح نا, انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان, کوئی حد ہے گرنے کی. ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے, بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے, یہ خیانت نہیں کریں گے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے, یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کلبی مسلمان ہو جائے, جی, کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار تھے. حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیا کو ایمان کی دولت عطا. دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت, دہیا قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی. دہیا نے چادر اٹھائی, عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں, غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں. حضور خوش ہو گئے, فرمایا کلمہ پڑھ لو. کا نہیں حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے سر جھکا لیا. جبریل آئے, یا رسول اللہ, اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا. حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے. دہیا نے کلمہ پڑھا, حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے, اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے. تو اللہ کے بندو توبہ کرو, اللہ کی طرف آؤ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. جہنم سے خود بچو, جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انا للہ و انا الیہ. یہ سچی بات ہے. دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہم سے اٹھتے جائیں گے, علماء ربانیین اٹھتے جائیں گے. بریلی شریف میں سلسلہ نقشبندیہ کی ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر ثقلینی صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
آپ سب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، ان کی اور کل امت محمدیہ کی روح کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جانے سے اہل سنت میں جو خلا واقع ہوا اللہ تعالیٰ اس کو پور فرمائے، اور جتنے بھی علماء مشائخ سادات علماء موجود ہیں اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر نوح عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. میرے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. خاص طور پہ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کے مریدین کو متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ پاک رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں ہم نے جب بھی جہاں بھی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی وہ مولا آج اس مجمع میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر تجھے تیرے محبوب کو تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں مولا آج سے پہلے جو گناہ کیے تھے مولا آج کے بعد نہیں کریں گے. مولا تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. میرے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں بخش دے مولا آج کے بعد ہم مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے مولا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے مولا ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو گھر والوں کو قیامت تک ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما. مولا ایسی بے چینی دے جب اذان ہو جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، تو بہت بڑا کریم ہے رحیم ہے مولا. اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکیں، ایسی چادر ہم پر کرم کی ڈال دے مولا. ہم گناہ کرنا چاہیں تو ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ جائے تیرے خوف کی، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ جائے تیری خشیت کی، ہماری آنکھوں پر زنجیریں پڑ جائے حیا اور غیرت کی مولا. ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں مولا، تو بچا لے تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے مولا. ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما مولا. تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما. اے اللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں، زندگی بدل دے. تو دلوں کا بدلنے والا ہے، تو دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے. اگر تو چاہے
تو بت خانوں سے اور شراب خانوں سے نکل کر لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ مولا تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، اللہ تو دلوں کا بدلنے والا ہے۔ اس محفل میں آئے ہوئے سب کے دل بدل دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے۔ مولا ہمارے بیانات کچھ نہیں کر سکتے، مولا تیری مرضی سب کچھ کر سکتی۔ اللہ سب کی زندگیوں پہ انقلاب پیدا کر دے، سب کو عاشق رسول بنا دے، سب کو چہروں پہ داڑیاں سجانے کی توفیق دے۔ یا اللہ بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، اسلامی ماحول پیدا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں دے، رزق میں برکتیں دے، کاروبار میں برکتیں دے، ہم سب کو حلال طیب مال کثیر دے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا مقروض نہ بنا۔ اللہ جن کے سروں پہ قرض ہے مولا، قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ جو بے اولاد ہے مولا، سب کو پنجتن پاک کے صدقے نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ مولا جو بیجا مقدمات میں ہیں انہیں باعزت بری کر دے۔ یا اللہ جو میرے آقا کو امتی جس مصیبت میں ہے مولا، کربلا والوں کے صدقے سب کی مصیبتوں کو حل کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے مکر کو انہی پر پلٹ دے مولا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر ہمارے بھائی اور بہنیں فلسطین کی سرزمین پر بے دست و پا بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اللہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے مولا۔ جب انسان ہر طرف سے بے یار و مددگار ہوتا ہے تو تو ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں کلومیٹر دور پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولا فاتح بدر و حنین تیرے محبوب کا واسطہ آسمان سے مدد نازل فرما، آسمان سے مدد نازل فرما۔ اللہ تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی ابابیل سے، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری خواب کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہے مولا، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے ہیں مولا، کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرائم کو نہ دے مولا، ان پہ مدد نازل فرما دے، ان پہ مدد نازل فرما۔ وہ بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے گھر ہو گئے مولا، میں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا۔ مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، بڑا احسان ہوگا ان کی مدد فرما۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما مولا، ہم میں پھر کوئی صلاح الدین پیدا کر دے، پھر نور الدین پیدا کر دے، پھر عمر ابن خطاب کا کوئی نائب پیدا کر دے، کرم کر دے مولا، رحم کر دے مولا۔ جو مانگے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے ایمان و سنیت پر موت دے۔ اللہ ان جوانوں کے اندر قوت حیدری پیدا کر، غیرت فاروقی پیدا کر، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر، انقلابی خون عطا کر، انقلابی جذبات عطا کر۔ یا اللہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے بھائی ریاض نے اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کی، اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے، انہیں نظر بد سے بچا، ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی۔ یا اللہ مجھ گنہگار سے دنیا بھر سے جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی گزارش کی، مرادوں کی گزارش کی، اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کی مرادیں بھی جانتا ہے، اللہ ان سب کی ہر مراد پوری کر دے۔ جس نے مجھ سے دعا کی گزارش کی اس کی ہر تمنا پوری کر دے، ہر آرزو پوری کر دے مولا، کرم فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا